آفتاب کافی دیر ہمارے پاس بیٹھا رہا اور باتیں کرتا رہا۔ اس نے شیخ کو اس کی بیماری کے حوالے سے کئی مجرب نسخے بھی بتائے۔ آفتاب کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں، جیسے وہ ہماری میزبانی کر کے بہت لطف اٹھا رہا ہو۔ لیکن پتہ نہیں کیوں اپنے خد و خال سے مجھے وہ ایک چالاک شخص دکھائی دیتا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں کوئی ایسی بات تھی جو اس کے لب و لہجے سے میل نہیں کھاتی تھی۔ شاید یہ وہ دیہاتی پن نہیں تھا جس کا مشاہدہ میں نے ابوظہبی میں آ کر پہلی بار کیا تھا۔ رات 12 کے لگ بھگ آفتاب اور اس کا بھائی سونے کے لیے دوسرے خیمے میں چلے گئے۔ ہم نے لیمپ کی لو نیچے کی اور لیٹ گئے۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جن خونی واقعات کا ہم نے چند گھنٹے پہلے مشاہدہ کیا تھا اور جو خطرات ہمیں درپیش تھے، ان کی موجودگی میں نیند کیسے آ سکتی تھی؟ شنکر کی آمد کا اندیشہ ایک پل کے لیے بھی میرے ذہن سے جدا نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر بعد عاصم کو پیشاب کی حاجت محسوس ہوئی اور وہ ڈگمگاتا ہوا خیمے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ غزالہ نے اسے سہارا دینا چاہا، لیکن اس نے اکیلے جانے پر اصرار کیا۔ ایک صحرا کے بیچوں بیچ ایک خیمے کی خوابناک روشنی میں اور غزالہ اکیلے تھے۔ خیمے سے باہر رہ رہ کر تازی کتے کی آواز ابھرتی اور پھر ہر سو خاموشی چھا جاتی۔ مجھے سلطانہ کی موت کا بہت افسوس ہے غزالہ۔ کس کس کا افسوس کریں، کس کس کو روئیں؟ ان سب مصیبتوں کی جڑ میں ہوں۔ کاش مجھے ہی موت آ جائے۔ میں اس سے تسلی تشفی کی باتیں کرنے لگا۔ اچانک ہمیں چپ ہونا پڑا۔ عاصم واپس آ رہا تھا۔ وہ بڑی تیزی سے واپس آیا تھا۔ اس کے انداز نے مجھے چونکا دیا۔ وہ میرے بالکل قریب بیٹھ گیا۔ شاہ جہان، ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ یہ آفتاب ٹھیک آدمی نہیں ہے۔ ابھی میں نے ساتھ والے کمرے میں آفتاب اور اس کے بہنوئی کی باتیں سنی ہیں۔ وہ لوگ ہماری اصلیت سے آگاہ ہیں اور ہمیں پکڑوانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ پکڑوانے کا؟ لیکن کس کے ہاتھوں؟ اسی شنکر کے ہاتھوں اور اشارب کے کتوں کے ہاتھوں۔ شنکر سے ان کی ملاقات ہو چکی ہے۔ کب؟ ابھی کوئی 1.5-2 گھنٹے پہلے۔ ہمارے یہاں آنے سے پہلے شنکر اور اس کے ساتھی یہاں پہنچے تھے۔ وہ لوگ آفتاب وغیرہ سے ہمارے بارے میں پوچھ کر گئے ہیں۔ انہوں نے آفتاب کو بتایا کہ وہ کالونی میں ہیں۔ اگر ہمارے بارے میں کوئی اتا پتہ چلے تو کالونی میں اطلاع کر دی جائے۔ کون سی کالونی؟ انگلش کالونی، جس کا میں نے ذکر کیا تھا۔ میرے خیال میں وہ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ آفتاب نے جھوٹ بولا کہ وہ کالونی کے بارے میں نہیں جانتا۔ اب وہ اپنے بہنوئی کو کالونی بھیج رہا ہے تاکہ شنکر وغیرہ آ کر ہم پر قابو پا لیں۔ یہی وقت تھا جب مجھے گھوڑے کی ٹاپیں سنائی تھی۔ یہ گھوڑا پڑاؤ کے قریب سے روانہ ہوا تھا اور بڑی تیزی سے دور چلا گیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ آفتاب کا بہنوئی کالونی کی طرف روانہ ہو گیا ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ غزالہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہمیں جلد از جلد یہاں سے نکلنا ہوگا، عاصم نے کہا۔ لیکن یہ لوگ ہمیں نکلنے دیں گے کیا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ بے شک یہ لوگ تعداد میں زیادہ ہیں، لیکن ان کے پاس ہتھیار زیادہ نہیں ہیں۔ شاید 1 یا 2 رائفلیں ہوں گی۔ میرا خیال ہے کہ اس گھرانے کے سربراہ آفتاب پر قابو پا لیا جائے۔ اس کے بعد باقی کام زیادہ مشکل نہیں رہے گا۔ یہاں سے نکلنے کے لیے ہمیں سواری بھی مل جائے گی اور کور کے لیے کوئی یرغمالی بھی ساتھ رکھ لیں گے۔ ہم نے اس معاملے میں تیزی سے سوچا۔ اس کے بعد میں نے اپنی تیز رفتار اپنی جدید رائفل سنبھالی اور بڑی خاموشی کے ساتھ خیمے سے باہر نکل گیا۔ آفتاب ساتھ والے خیمے میں موجود تھا۔ میں نے خیمے کے قریب پہنچ کر سنگن لینے کی کوشش کی۔ اندر خاموشی تھی۔ اس سے اشارہ ملتا تھا کہ وہ اندر اکیلا ہی ہے۔ کتے رہ رہ کر بھونک رہے تھے۔ میرے باہر نکلنے کے بعد ان کے بھونکنے کے انداز میں تھوڑی سی تبدیلی آ گئی۔ غالباً یہ تبدیلی ہی تھی جس نے آفتاب کو خیمے سے باہر نکلنے پر مجبور کیا۔ میں نے خود کو جلدی سے خیمے کی اوٹ میں چھپایا۔ رائفل آفتاب کے ہاتھ میں تھی۔ وہ چوڑی اور مضبوط کاٹھی کا کوتا قد شخص تھا۔ عمر 40-45 کے قریب تھی۔ کسی قدیم عرب کی طرح جو ہوا میں اپنے دشمن کی بو سونگھ لیتا ہے، آفتاب بھی بالکل چوکس نظر آیا۔ اپنے بالکل پاس اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ تیزی سے میری طرف گھوما۔ میں نے اس کی رائفل کی نال پر اپنی رائفل ماری اور پھر اس کی گردن اپنے بازو کے شکنجے میں جکڑ لی۔ آفتاب کے ہونٹوں سے آہ تک نہ نکل سکی۔ گردن پر پڑنے والے مخصوص دباؤں نے اسے میرے ہاتھوں میں بالکل موم کر دیا۔ رائفل اس کے ہاتھ سے خزاں رسیدہ پتے کی طرح گر گئی۔ میں نے ٹھوکر مار کر آفتاب کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، تاہم آگے بڑھنے سے پہلے میں اس کی رائفل اٹھانی نہیں بھولا۔ آفتاب خیمے میں میرے ساتھ یوں داخل ہوا جیسے ترئی کی بیل کے ساتھ مردہ ترئی لٹک رہی ہو۔ تکلیف کی شدت سے اس کا چہرہ بگڑا ہوا تھا اور حلق سے خرر خرر کی بڑی دھیمی آواز نکل رہی تھی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ بے پناہ خوف کا شکار ہے۔ میں نے اس کی رائفل غزالہ کی طرف بڑھا دی، جو غزالہ نے ذرا سا جھجکنے کے بعد تھام لی۔ میں اندازہ لگا چکا تھا کہ 2-3 منٹ تک گردن پر ناقابل برداشت عذاب جھیلنے کے بعد آفتاب کا سارا دم خم نکل چکا ہے
اور اگر میں اس کی گردن چھوڑ بھی دوں گا تو وہ مطیع و فرما بردار رہے گا۔ میں نے رائفل کی نال اس کے سر سے لگائی اور گردن آزاد کر دی۔ وہ لمبے لمبے سانس لینے لگا اور کرہانے لگا۔ شیخ نے عربی مجھ سے چند سوال پوچھے۔ اس گفتگو سے پتہ چلا کہ شنکر اور اس کے ساتھی 2 جیپوں پر سوار یہاں پہنچے تھے۔ ان کی تعداد 12 کے لگ بھگ تھی۔ وہ سب کے سب مسلح تھے اور ان میں سے 1-2 زخمی بھی نظر آتے تھے۔ انہوں نے اقتاب اور اس کے بہنوں سے لمبے چوڑے انعام کا وعدہ کیا۔ میں نے عاصم سے کہا، اس سے پوچھو کہ یہاں کے قبائلیوں کی مہمان نوازی تو مشہور ہے، اس نے ہمارے ساتھ کیسی مہمان نوازی کی ہے؟ عاصم نے کہا، یہ کہتا ہے کہ وہ بھی تو مہمان ہی تھے جو پہلے اس پڑاؤ میں آئے تھے اور ہم سے مدد مانگی تھی۔ مجھے اس بدو کی ڈھٹائی پر حیرت ہوئی۔ اس نے خوش اخلاقی کی آڑ دے کر ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش کی تھی اور اب اس عمل کو خوبصورتی سے مہمان نوازی کے ساتھ نتھی کر رہا تھا۔ سچ کہا گیا ہے کہ عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے۔ اچانک کوئی آندھی طوفان کی طرح خیمے میں داخل ہوا۔ مجھے صرف اس کی ایک جھلک نظر آئی۔ یہ تازی کتا تھا۔ اس کے حملے میں چیتے کی سی پھرتی تھی۔ اس کے عقب میں کوئی شخص لپکتا چلا آ رہا تھا۔ رائفل میرے ہاتھ میں تھی۔ غیر ارادی طور پر میری انگلی نے ٹریگر دبا دیا۔ خطرناک کتے نے مجھ پر آخری جست لگانے کے لیے ابھی زمین چھوڑی نہیں تھی کہ رائفل نے اسے نشانہ بنا ڈالا۔ 4 گولیاں اسے لگیں۔ 2 گولیاں اس کے جسم میں سے گزر کر پیچھے آنے والے شخص کو بھی جہنم واصل کر گئیں۔ جب وہ کتے سمیت میرے قدموں میں گرا تو مجھے پتا چلا کہ وہ کوئی عورت ہے۔ اسی دوران میں قوی ہیکل اقتاب کو موقع مل گیا۔ اس بدو نے کسی درندے کی طرح چنگھاڑ کر مجھے عقب سے دبوچ لیا۔ میرے دونوں بازو رائفل سمیت اس کی آہنی گرفت میں جکڑے گئے۔ یہ بے پناہ مضبوط گرفت تھی۔ مجھے بدو کی وحشیانہ طاقت کا اندازہ ہوا۔ میرا جسم شل ہو کر رہ گیا۔ وہ کوہتا قد تھا، لہٰذا میں عقب سے اسے سر کی ضرب بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ شیخ چلایا، غزالہ، میرا پسٹل! عاصم کا پسٹل تکیے کے نیچے رکھا تھا۔ غزالہ نے لپک کر پسٹل نکالا اور عاصم کو تھما دیا۔ عاصم نے پسٹل دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا، لیکن اقتاب میرے ساتھ یوں گتھم گتھا تھا کہ عاصم فائر نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بڑی وحشیانہ جدوجہد تھی جو میرے اور اقتاب کے درمیان ہو رہی تھی۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا، میری گولیوں کا نشانہ بننے والی اقتاب کی بیوی تھی اور اس واقعے نے اقتاب کو غم و غصے سے پاگل کر دیا تھا۔ اچانک خیمے کا پردہ ہلا اور ایک شخص خنجر بدست خیمے میں داخل ہوا۔ عاصم نے بے دریغ 2 فائر کر کے اسے لمبا لٹا دیا۔ دوسری طرف میں نے خود کو اقتاب کی گرفت سے نکالنے کے لیے اندھا دھند زور لگایا تو ہم دونوں اوندھے منہ گرے۔ اقتاب بدستور آسیب کی طرح مجھ سے چمٹا ہوا تھا۔ اس کے منہ سے غضبناک گالیاں فواروں کی طرح ابل رہی تھیں۔ دشنام درازی کے ساتھ ساتھ وہ کسی کو مدد کے لیے بھی پکار رہا تھا۔ جدوجہد کے دوران اچانک مجھ پر ایک خوش آئند انکشاف ہوا۔ میری رائفل کی نال جو اوپر اٹھی ہوئی تھی کھسک کر اقتاب کی تھوڑی کے عین نیچے آ گئی تھی۔ میں نے اس لمحے سے فائدہ اٹھایا۔ میری انگلی لبلبی کے آس پاس تھی۔ میں نے فوراً لبلبی دبا دی۔ رائفل سے سنگل شاٹ چلا اور اقتاب کی گردن میں گھس گیا۔ فولادی گرفت یکدم ڈھیلی پڑ گئی۔ اقتاب پشت کے بل تازی کتے کی لاش پر گرا اور دوبارہ اینٹ کر ساکت ہو گیا۔ وہ مر چکا تھا۔ حفظ متقدم کے طور پر شیخ نے اس پر پسٹل کے 2 فائر مزید کر دیے۔ میں رائفل لے کر چوکس کھڑا ہو گیا۔ میری نگاہ خیمے کے دروازے پر تھی۔ حملے کی نیت سے اندر گھسنے والا کوئی بھی شخص ایک ساتھ میں گولی کا نشانہ بن سکتا تھا۔ 2-3 منٹ ہم ریڈ الرٹ پوزیشن میں رہے، پھر میں احتیاط کے ساتھ باہر نکلا۔ کچھ آوارہ بدلیوں نے چاند تاروں کے رخ نقاب ڈال دی تھی اور ریگزار میں ہر طرف تاریکی نظر آتی تھی۔ میں محتاط قدموں سے خیمے کی طرف بڑھا۔ عاصم میرے پیچھے تھا۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ خیموں میں کوئی نہیں ہے۔ پڑاؤ خالی پڑا تھا۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ جو چند افراد بھاگ گئے ہیں وہ اقتاب کے ساتھی نہیں تھے۔ اقتاب نے ابھی خود بتایا تھا کہ وہ انہیں زبردستی اپنے ساتھ لیے جا رہا ہے۔ یہ لوگ اس کے مقروض تھے اور وہ قرض کے بدلے ان سے اپنے علاقے میں مزدوری لینا چاہ رہا تھا۔ ہم نے گھوم پھر کر دیکھا۔ سب خیمے خالی تھے۔ بس ایک خیمے سے بچے کی رونے کی آواز آئی۔ ہم نے دیکھا یہ قریباً 1 سال کا بچہ تھا۔ اس کی صورت دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ اقتاب کا بچہ ہے۔ اقتاب کے ساتھ گولی کا نشانہ بننے والی اس کی بیوی تھی۔ یہ غمزدہ کر دینے والی صورتحال تھی۔ پلک جھپکتے میں ماں باپ دونوں دائے اجل کو لبیک کہہ گئے تھے اور بچہ اپنی یتیمی کا اعلان کرنے لگا تھا۔ ماں باپ کے اعمال کی سزا عمر بھر کی محرومی کی صورت میں بچے کے سامنے آ گئی تھی۔ فضا میں ابھی تک بارود کی بو تھی اور مرنے والوں کی آخری ہچکیاں گونج رہی تھیں۔
شاید یہ رات ایسی ہی تھی. ہم جتنی جلدی یہاں سے نکل لیتے ہمارے لیے اتنا بہتر تھا. آفتاب کا بہنوئی تیز رفتار گھوڑے پر سوار یہاں سے کالونی کی طرف گیا تھا. قیاس کہتا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کے اندر یہاں واپس آ جائے گا، اور اسے اکیلے نہیں آنا تھا. اس کے ساتھ شنکر اور اس کے مسلح ساتھیوں کی آمد متوقع تھی. شیخ پڑاؤ میں موجود اونٹوں کا بغور جائزہ لے رہا تھا. وہ اونٹوں کی ریس کا شوقین تھا اور یقینی بات تھی کہ اس حوالے سے اسے اونٹوں کے متعلق کافی معلومات حاصل ہوں گی. ویسے بھی وہ عرب قبائلی تھا اور یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اسے اونٹوں کے متعلق معلوم نہ ہو. ایک کھڑی اونٹنی کو اس نے نکیل سے پکڑ کر بڑی مہارت سے بٹھایا اور پھر غزالہ کو اس پر سوار ہونے کی ہدایت کی. معمولی تذبذب کے بعد غزالہ سوار ہو گئی. قریب ہی ایک دوسری اونٹنی بیٹھی تھی، اس پر میں سوار ہو گیا. اس اونٹنی پر کچھ سامان بھی لدا ہوا تھا. عاصم غزالہ کے پیچھے بیٹھ گیا. اسے سوار ہونے میں سخت دقت پیش آئی تھی. ابھی اونٹنی اٹھی نہیں تھی کہ خاموش فضا میں ایک بار پھر معصوم بچے کی فریاد گونج اٹھی. وہ رو رہا تھا. اس لقودق ویرانے میں 3 لاشوں کے ساتھ وہ اکیلا تھا. اگر ہم اسے اس ویرانے میں تنہا چھوڑ جاتے تو پتہ نہیں وہ کب تک اکیلا رہتا. اس ٹھٹرے ہوئے ریگزار میں اس پر کیا گزرتی. غزالہ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوا. میں نے محسوس کیا کہ وہ بچے کو اکیلے نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، لیکن شیخ کی وجہ سے تذبذب کا شکار تھی. وہ اس کی بیوی تھی. اس کے لیے شیخ کی رضامندی ضروری تھی، لیکن میرے لیے ضروری نہیں تھی. میں اونٹنی سے اترا اور خیمے میں گھس کر روتے بلکتے بچے کو اٹھا لیا. وہ حیران آنکھوں سے میری طرف دیکھنے لگا. ایک دلدوز ہچکی رہ کر اس کے ننھے سینے سے بلند ہو رہی تھی. خیمے میں مجھے پانی سے بھرے ہوئے 2 کین اور ایک راشن کا تھیلا بھی دکھائی دیا. میں نے یہ دونوں چیزیں اٹھا لی. بچہ میں نے غزالہ کو تھما دیا اور راشن اپنی والی اونٹنی پر دیگر سامان کے ساتھ رکھ دیا. شیخ کی ہدایت کے مطابق میں نے نکیل کو حرکت دی تو اونٹنی ایک زبردست ہچکولے کے ساتھ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی. ایک تازی کتا تو مر چکا تھا، دوسرا ایک بار پھر زور و شور سے بھونکنے لگا. شیخ والی اونٹنی بھی اٹھ گئی تو ہم تیزی سے شمال کی طرف روانہ ہو گئے. شیخ آگے اور میں پیچھے تھا. چاند ایک بار پھر نکل آیا تھا اور اس کی روشنی میں صحرا دمکنے لگا تھا. اونٹنیاں میری توقع سے زیادہ تیز رفتار تھیں. وہ اپنی طویل ٹانگوں کے ساتھ ہمیں ریت پر اڑائے چلی جا رہی تھیں. بچہ غزالہ کے سینے سے لگ کر بالکل خاموش ہو گیا تھا. غزالہ کو عاصم نے عقب سے تھام رکھا تھا، ورنہ شاید اس کے لیے تیز رفتار اونٹنی پر اپنا توازن برقرار رکھنا ممکن نہ ہوتا. وہ تو پھر عورت تھی. خود میرے لیے یہ سواری ازحد مشکل ثابت ہو رہی تھی. جسم کا ہر جوڑ چٹکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. ابھی ہم پڑاؤ سے بمشکل 3-4 میل دور آئے تھے کہ ایک روح فرسا منظر کی وجہ سے اضطراب کے پنجے میں جکڑ گئے. ایک بار پھر اپنے عقب میں نامعلوم فاصلے پر مجھے چمکتی ہوئی روشنیاں نظر آئیں. روشنیوں کی حرکت سے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ روشنیاں گاڑیوں کی ہی ہیں. میرے ساتھ ساتھ شیخ نے بھی ان روشنیوں کی جھلک دیکھ لی تھی. اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے بتایا کہ میں اونٹنی کی رفتار تیز کروں. اپنی اونٹنی کی رفتار وہ پہلے ہی تیز کر چکا تھا. یہ بڑی تشویشناک صورتحال تھی. بے شک اونٹنیاں میری توقع سے کہیں زیادہ تیز تھیں، لیکن جیپوں کا مقابلہ کرنا آسان نہیں تھا. ان جیپوں میں مخصوص ٹائرز لگے تھے اور وہ خاص طور پر ریتیلے علاقوں میں سفر کے لیے بنائی گئی تھیں. خوخار شنکر ہمارے تعاقب میں تھا. مجھے اپنی جان کی زیادہ پرواہ نہیں تھی، لیکن میرے ساتھ غزالہ بھی تھی، اور غزالہ کے حوالے سے شنکر کے ارادے بڑے خطرناک تھے. اس کے وہ شرمناک الفاظ میرے کانوں میں گونجنے لگے جو اس نے ایک مقامی تقریب کے موقع پر کہے تھے. میرا تن بدن سلگ اٹھا اور شنکر کے خون کی پیاس ناقابل برداشت ہو گئی. میرے اندازے کے مطابق جیپوں سے ہمارا فاصلہ 4-5 میل سے کم نہیں تھا. اس کا مطلب تھا کہ ہمیں فوری کوئی خطرہ لاحق نہیں، مگر اطمینان کی بات پھر بھی نہیں تھی. ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہاں سے ہائی وے کتنی دور ہے، اور آیا ہم ہائی وے کی طرف جا بھی رہے ہیں یا نہیں. پھر ہائی وے پر پہنچ کر بھی ہمیں تحفظ اسی صورت میں مل سکتا تھا جب ہم کسی بھری پوری بستی میں پہنچتے یا پیٹرولنگ پولیس سے ہماری ملاقات ہو جاتی. فی الوقت ہمارے پاس واحد راستہ یہی تھا. ہم بغیر رکے اور بغیر رفتار کم کیے چلتے رہے. یہ رات کا آخری پہر تھا. اب کسی بھی وقت سپیدہ سحر نمودار ہو سکتا تھا. صحرا میں سپیدہ سحر کا نمودار ہونا ایک انوکھا منظر ہوتا ہے. یہ منظر دیکھنے کی تمنا میرے دل میں عرصے سے تھی. آج یہ منظر مجھے نظر آنے والا تھا، لیکن حالات کچھ ایسے تھے کہ موت کا منظر ہر منظر کو پس منظر میں دھکیل چکا تھا. تھوڑی ہی دیر بعد ہمیں صبح صادق کی جھلک نظر آ گئی. تاریکی کے وطن سے آنن فانن پھوٹنے والی وہ روشنی بڑی عجیب اور قابل دید تھی. دیکھتے ہی دیکھتے اس روشنی نے مشرقی افق کا احاطہ کر لیا. بتدریج اندھیرے کو اجالے نے پسپا کر دیا. قرب و جوار ہماری نگاہوں کے سامنے اجاگر ہو گئے.
اپنے عقب میں ڈگمگانے والی منحوس روشنیاں اب مجھے دیر سے دکھائی نہیں دے رہی تھیں۔ شاید وہ نشیب میں اوجھل ہو گئی تھیں یا پھر ریتیلے ٹیلے ہمارے درمیان حائل ہو گئے تھے۔ اونٹنیوں کی سخت جانی کی داد دینی پڑتی تھی۔ وہ 3 گھنٹے سے مسلسل سفر کر رہی تھی، لیکن ان کی حرکات و سکنات میں تھکان کا شائبہ تک نہ تھا۔ دونوں اونٹنیوں کی ہدا نما کاٹھیاں بڑی آرام دہ تھیں، اور اس کے باوجود ہچکولوں نے برا حال کر دیا تھا۔ خاص طور سے غزالہ کے چہرے پر تو شدید تھکن کے آثار صاف پڑھے جا سکتے تھے۔ یقیناً وہ زبردست قوت برداشت کا مظاہرہ کر رہی تھی، اور اونٹنی کی متلاطم کمر پر اپنے ساتھ ساتھ بچے کو بھی سنبھال رکھا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ بچے کی کمر سے لپٹا ہوا تھا، دوسرے ہاتھ سے اس نے ہودے کے کنارے کو تھام رکھا تھا۔ اسی ہاتھ سے وہ اپنے چہرے پر آ جانے والے بالوں کو گاہے بگاہے پیچھے ہٹاتی تھی، اپنی اوڑھنی درست کرتی اور کسی وقت بچے کو تھپ تھپاتی بھی تھی۔ جو جو سورج اوپر آتا گیا، خنکی غائب اور گرمی حاضر ہوتی گئی۔ پھر دھیرے دھیرے یہ گرمی تپش میں بدل گئی۔ صحرا غضبناک ہو کر دکھنے لگا تو بدن سے پسینہ دھاروں کی صورت میں پھوٹنے لگا۔ رات کو جس تیزی سے خنکی غالب آئی تھی، اب اسی رفتار سے تپش بڑھتی جا رہی تھی۔ شیخ جس ہائی وے کا ذکر کر رہا تھا، اس کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ سڑک تو دور کی بات ہے، اب قرب و جوار میں کہیں کوئی خشک جھاڑی یا ہموار زمین بھی نظر نہیں آتی تھی۔ جدھر نگاہ اٹھتی ریتیلے ٹیلے تھے اور ان کے اوپر آگ برساتا آسمان تھا۔ میرا دل گواہی دینے لگا کہ ہم راستہ بھٹک چکے ہیں اور ہائی وے کی طرف جانے کے بجائے صحرا میں آگے گھس آئے ہیں۔ یقیناً شیخ بھی یہ سب کچھ محسوس کر چکا تھا۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا اور آنکھوں میں اندیشوں کی پرچھائیاں تھیں۔ اگر بات صرف راستہ بھولنے کی ہوتی تو زیادہ تشویشناک بات نہیں تھی۔ سنگین ترین مسئلہ یہ تھا کہ بے رحم قاتل ہمارا پیچھا کر رہے تھے۔ رات کی تاریکی میں تو ہمیں کچھ نظر نہیں آیا، لیکن دن کی روشنی میں ہموار ریت پر ہم اپنے نقشے پا صاف دیکھ سکتے تھے۔ یہ نقشے پا اتنے واضح تھے کہ ہمارے تعاقب کرنے والوں کو کسی طرح کی دشواری پیش نہیں آ سکتی تھی۔ تعاقب کے سلسلے میں اگر مجھے کوئی خوش فہمی تھی بھی تو وہ اب مکمل طور پر دور ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ایک ٹیلے پر سے میں نے اپنے عقب کا بغور مشاہدہ کیا تھا۔ مجھے جنوبی افق پر 2 سیاہ دھبے صاف دکھائی دیے تھے۔ یہ دھبے متحرک تھے اور ہماری جانب بڑھ رہے تھے۔ یقیناً یہ دونوں وہی جیپس تھیں جن کا ذکر آفتاب نے کیا تھا۔ ان جیپوں میں شنکر اور اس کے خونی ساتھی موجود تھے۔ ان کے ساتھ شیخ اشارب کے کارندے بھی تھے۔ عین دوپہر کے وقت ہمیں چند صحرائی جھاڑیاں نظر آئیں۔ ہم ان جھاڑیوں کے برائے نام سائے میں سستانے کے لیے بیٹھ گئے۔ اونٹنی پر لدے ہوئے سامان میں بڑے سائز کی ایک چادر موجود تھی۔ میں نے یہ چادر سائبان کی صورت شاخوں سے باندھ دی۔ غزالہ نے بھی اپنی اوڑھنی سے سائبان کا کام لیا۔ اس کے رخسار تمازت سے سرخ ہو رہے تھے اور بال پسینے سے بھیگ کر گردن سے چپکے ہوئے تھے۔ بچہ بھوک سے نڈھال تھا اور رو رو کر غزالہ کی گود میں ہی سو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کسمس آیا اور حالت نیند میں اس کے ننھے ہاتھ غزالہ کے سینے پر رینگنے لگے۔ شاید وہ در یتیم ابھی تک خود کو ماں کی گود میں سمجھ رہا تھا اور شیرخوار کی حیثیت سے اپنی خوراک تلاش کر رہا تھا، لیکن یہ خوراک یہاں نہیں تھی اور نہ ہی اس کی ماں کا جسم تھا۔ غزالہ نے اپنی قمیص کا دامن پانی میں بھگو کر بچے کے چہرے پر پھیرا اور سواریہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ بچے کو دودھ کی ضرورت تھی۔ میں نے اونٹنی پر بندھا ہوا سارا سامان کھول لیا۔ اس میں روزمرہ ضروریات کی کئی اشیاء موجود تھیں۔ کھانے پینے کی اشیاء میں پانی کا ایک کین تھا، کھجور اور مکئی کا ملیدہ تھا، ٹڈی کا خشک گوشت تھا اور گھر میں بنے ہوئے بسکٹ تھے۔ غزالہ نے 3-4 بسکٹ پانی میں بھگوئے اور انہیں چمچ سے ہلایا اور پتلا سا دلیا تیار کر لیا۔ اس کے بعد وہ بچے کو جگا کر چمچ کی مدد سے تھوڑا تھوڑا دلیا اسے کھلانے لگی۔ یہ ایک مشکل کام تھا، لیکن وہ کسی نہ کسی طور کر گزری۔ اسی دوران میں ہم نے بھی تھوڑی بہت پیٹ پوجا کر لی۔ غزالہ نے شیخ کے اصرار کے باوجود کچھ بھی کھانے سے انکار کر دیا۔ اس نے صرف چند گھونٹ پانی کے لیے۔ حبس بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ ہوا میں آکسیجن ختم ہو گئی ہے اور ہم فقط کاربن ڈائی آکسائڈ میں لا حاصل سانس لے رہے ہیں۔ ہم کسی دور دراز صحرائی علاقے میں نہیں تھے۔ میں یہ سوچ کر حیران رہ گیا کہ اگر یہاں گرمی اور حبس کا یہ عالم ہے تو مشہور زمانہ ربیع الخالی یا صحرائے سینا جیسے ریگزاروں میں انسان کا کیا حشر ہوتا ہوگا۔ ہم یہاں زیادہ دیر بیٹھنے کا رسک نہیں لے سکتے تھے، لیکن شیخ سے اٹھنا محال ہو رہا تھا۔ کمر درد نے اسے نڈھال کر رکھا تھا۔ وہ گرم ریت پر چادر بچھا کر اوندھا لیٹ گیا اور کمر کو آرام پہنچانے کی کمزور سی کوشش کرنے لگا۔ میں نے تھوڑی سی تگ و دو کے بعد دونوں اونٹنیوں کو نیچے بٹھایا۔ میرا خیال ہے عاصم، ہمیں زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے، میں نے کہا تو عاصم کرہا کر اٹھ بیٹھا۔
اس کے ہونٹوں پر پپڑیاں سی جم گئی تھیں اور چہرہ سیاہی مائل ہو رہا تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے پانی مانگا۔ غزالہ نے اٹھ کر اسے پانی دیا اور بھیگے ہوئے کپڑے سے اس کا چہرہ صاف کیا۔ اچانک میں نے شیخ کو چونکتے دیکھا۔ اگر اس کا رخ جنوب کی طرف ہوتا تو میں یہی سمجھتا کہ اسے تعقب کرنے والوں کی جھلک نظر آئی ہے، لیکن اس کا رخ شمال مغرب کی طرف تھا۔ میں نے شیخ کی نظروں کا تعقب کیا اور میری آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ افق پر گہری سرخی نظر آ رہی تھی اور دھوپ کی آب و تاب اچانک ہی کم ہونے لگی تھی۔ غزالہ نے بھی یہ منظر دیکھ لیا۔ وہ حیران ہو رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ میں نے شیخ سے پوچھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ غیر ارادی طور پر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اپنا سوال پھر دہرایا۔ شیخ کے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی، میرا خیال ہے کہ یہ آندھی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دھوپ غائب ہو گئی اور یوں محسوس ہوا جیسے ابر چھا گیا۔ سائبان کے طور پر جو چادر شاخوں سے باندھی گئی تھی وہ ہوا کے زور سے اوپر نیچے ہلنے لگی۔ شیخ کے چہرے پر نظر آنے والے خوف نے ہمیں بھی سراسیما کر دیا۔ شیخ بولا، ان علاقوں میں سے جھکڑ چلتے رہتے ہیں، کبھی یہ ہلکے اور کبھی بہت تیز ہوتے ہیں۔ پریشانی کی بات یہ کہ ہمارے آس پاس کوئی پناہ گاہ بھی نہیں ہے۔ شیخ کی ہدایت پر دونوں اونٹنیوں کو ایک دوسرے سے باندھ دیا گیا اور پھر ایک اونٹنی کی نکیل کو جھاڑی کے گرد لپیٹ کر گرا دے دی گئی۔ شیخ نے اپنے ڈبی دار سرخ عمامے کو بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنے سر اور چہرے کے گرد لپیٹ لیا۔ اس کی تقلید میں غزالہ نے اپنی اوڑھنی چہرے کے گرد لپیٹ لی اور میں نے بھی ایک کپڑے میں منہ سر چھپا لیا۔ صرف ہماری آنکھیں کھلی تھیں اور دم بدم تاریک ہوتے افق کا منظر دیکھ رہی تھیں۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ 5-10 منٹ پہلے جن ریتیلے ٹیلوں پر دھوپ چلچلا رہی تھی وہاں اب تاریکی پھیل رہی ہے۔ سرخی مائل سیاہ جھکڑ جو بڑی تیزی سے ہمارے قریب پہنچ رہا تھا، فضا میں سنسنی سے پھیلتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اونٹنیوں کی آڑ میں لیٹ جانا ہمارے لیے زیادہ مناسب رہے گا۔ شیخ نے بھی میرے اس خیال کی تائید کی۔ ہم اونٹنیوں کے قریب آ بیٹھے۔ غزالہ نے بچے کو سائبان کی چادر میں اس طرح لپیٹ لیا کہ اس کا پورا جسم چھپ گیا۔ اونٹنیاں بھی جیسے صورتحال کی سنگینی سے آگاہ ہو گئی تھیں۔ ان کی آنکھیں تیزی سے گردش کر رہی تھیں اور کانوں کی حرکت میں اضطراب پایا جاتا تھا۔ شیخ نے سرسراتی آواز میں کہا، لگ رہا ہے کہ یہ بہت تیز قسم کا جھکڑ ہے۔ جلد ہی تند و تیز آندھی نے ہمیں آ لیا۔ ہم تینوں نے خود کو اونٹنیوں کی آڑ میں اوندھے منہ گرا لیا اور اپنے چہرے گرم ریت میں گھسیڑ دیے۔ آندھی کی رفتار میری توقع سے کہیں زیادہ تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ منہ زور جھکڑ ہمیں زمین سے اٹھا لیں گے اور اٹھا کر نامعلوم دوری پر پھینک دیں گے۔ جسم کے جو حصے کھلے تھے وہاں ریت کے ذرات سوئیوں کی طرح چبھ رہے تھے اور اس چبھن کی اذیت ناقابل برداشت تھی۔ میں نے اونٹنیوں کے بلبلانے کی آواز سنی۔ وہ سخت بے قرار تھی۔ اچانک مجھے شدید جھٹکا محسوس ہوا۔ میں جس اونٹنی کی آڑ میں لیٹا تھا وہ بوکھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ دوسری اونٹنی بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ غزالہ اس اونٹنی کے بالکل قریب لیٹی تھی۔ وہ دونوں اونٹنیاں اٹھ گئیں۔ اونٹنی کے اٹھنے سے وہ مزید خوفزدہ ہو گئی۔ اس ڈر سے کہ وہ اونٹنی اسے کچل نہ ڈالے وہ بچے سمیت اٹھ کر بھاگی۔ طوفانی ہوا کے تھپیڑوں نے اسے الٹا دیا اور وہ لڑکتی ہوئی میرے قریب آن گری۔ اس کی ہمت تھی کہ لڑکنے کے باوجود اس نے بچے کو اپنی باہوں سے نہیں نکلنے دیا۔ وہ چیخ رہی تھی۔ اس کا ڈھاٹا کھل گیا تھا اور چہرہ ننگا ہو گیا تھا۔ مجھے احساس تھا کہ وہ کسی جان لیوا اذیت سے گزر رہی ہے۔ میں 3-4 قدم دوڑ کر اس کے بالکل قریب پہنچ گیا اور اسے اپنے جسم سے ڈھانپ لیا۔ وہ مکمل طور پر میرے بازوؤں میں تھی۔ میری پشت ہوا کے رخ پر تھی اور غزالہ کو آڑ فراہم کر رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں میچ لیں اور ہونٹ مضبوطی سے بند کر لیے۔ خبر نہیں کہ ہوا کی اس برہم یورش میں ہماری سانسوں کی آمد و رفت کیسے بحال تھی۔ کچھ دکھائی یا سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے خطرناک صحراؤں میں چلنے والے باد سموم کے بارے میں پڑھا اور سنا تھا۔ یہ نہایت گرم اور زہریلی ہوا ہوتی ہے جو بلا کی رفتار سے چلتی ہے اور اپنی زد میں آنے والے ہر جاندار کو جھلسا کر رکھ دیتی ہے۔ ایسی ہوا عموماً چند منٹ کے لیے چلتی ہے، لیکن کبھی کبھی اس کا دورانیہ 20 منٹ تک بھی ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اس قاتل ہوا سے بچنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ہم جس طوفانی جھکڑ کی زد میں تھے وہ باد سموم تو نہیں تھا، پھر بھی وہ ہمیں اذیت کی انتہا تک لے آیا تھا۔ اونٹنیاں بلبلا رہی تھیں اور رسد اڑانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ خوش قسمتی یہ تھی کہ ہم ان کی زد سے باہر تھے، ورنہ وہ ہمیں کبھی کا رون ڈال چکی ہوتی۔ 8-10 منٹ کی خوفناک یورش کے بعد ہوا کی رفتار کم ہونا شروع ہو گئی۔ ہمارے جسموں پر ریت چڑھ گئی تھی۔ میں ایک ہاتھ سے مسلسل یہ ریت ہٹاتا جا رہا تھا اور ورنہ ہم دفن ہو کر رہ جاتے۔ عاصم کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ وہ ریت کے ایک چھوٹے سے ٹیلے پر اوندھا پڑا تھا اور ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔
غزالہ بدستور میری باہوں کے حلقے میں تھی۔ جیسے میں نے غزالہ کو باہوں میں لے رکھا تھا، اسی طرح غزالہ نے بچے کو باہوں میں سمیٹ رکھا تھا۔ آخر یہ طوفانی جھکڑ گزر گیا۔ فضا ریت اور گرد سے صاف ہوئی تو ہم ارد گرد دیکھنے کے قابل ہوئے۔ یہ منظر حیران کن تھا۔ ہمیں یوں محسوس ہوا کہ ہوا ہمیں اڑا کر کسی اور جگہ لے آئی ہے۔ یہ وہ مقام لگتا ہی نہیں تھا جہاں ہم نے اونٹنیاں باندھی تھیں۔ ریت کے پورے ٹیلے ایک سے دوسری جگہ منتقل ہو چکے تھے۔ ہماری اونٹنیوں کے نقوش پا جو ایک طویل راہگزر کی طرح ہموار ریت پر دکھائی دیتے تھے، سرے سے غائب ہو چکے تھے۔ یہ بڑی خوش آئند بات تھی۔ اب تک یہ نقوش پا ہی ہمارے لیے مصیبت بنے ہوئے تھے۔ ہم نے اپنے چہروں پر سے کپڑے ہٹائے۔ دونوں اونٹنیوں کی نکیلوں سے خون رسنے لگا تھا۔ اضطراب کے عالم میں انہوں نے رسہ توڑانے کی کوشش کی تھی، لیکن ناکام رہی تھیں۔ مطلع ذرا صاف ہوا تو ہم اونٹنیوں پر سوار ہوئے۔ میں نے شیخ سے کہا، ہمارے قدموں کے نشان تو ختم ہو گئے ہیں، کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم اپنی سمت تبدیل کر لیں؟ شیخ نے میرے خیال کی تائید کی۔ راستہ تو ہم بھول ہی چکے تھے۔ اب ہماری اولین ترجیح یہی تھی کہ ہم کسی طرح اپنے متعاقب افراد سے پیچھا چھڑا لیں۔ لہٰذا انہیں چکمہ دینے کے لیے ہم نے اپنے سفر کی سمت میں تھوڑی سی تبدیلی کی۔ اب ہم شمال کی بجائے شمال مغرب کی طرف بڑھنے لگے۔ رات گئے تک ہم نے بغیر رکے سفر جاری رکھا۔ تیز جھکڑ کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا تھا۔ حیرت انگیز طور پر رات کو بھی زیادہ سردی محسوس نہیں ہوئی۔ ہائی وے اب بھی ہماری نظروں سے اوجھل تھی، تاہم آج سفر میں ہمیں کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ ہم اپنا تعاقب کرنے والوں کو جل دینے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اندھیرا گہرا ہونے کے باوجود ہمیں دور و نزدیک کہیں بھی تعاقب کرنے والی روشنیاں نظر نہیں آئیں۔ ہمارا عقب بالکل تاریک اور غیر مشکوک نظر آ رہا تھا۔ یقیناً اس کی وجہ یہی تھی کہ دوپہر کے وقت زبردست طوفان باد کی وجہ سے ہمارے قدموں کے نشانات مٹ گئے تھے۔ اونٹنی پر لدے ہوئے سامان میں پیراشوٹ کا ایک مختصر خیمہ بھی موجود تھا۔ خیمے کی اونچائی زیادہ نہیں تھی، لیکن لمبائی چوڑی اتنی ضرور تھی کہ 3-4 افراد پاس پاس لیٹ سکتے تھے۔ میں نے خیمہ نکال کر ہموار جگہ پر گاڑا۔ آگ جلانے کا سامان موجود تھا، لیکن آگ جلانا ہمارے لیے مناسب نہیں تھا۔ بچے کو دوپہر کی طرح غزالہ نے پانی میں بسکٹ گھول کر پلائے اور تھوڑا سا شہد چٹایا۔ بچہ ماں کی جدائی میں نڈھال تھا۔ وہ مقامی لب و لہجے میں کسی وقت ماں کو پکارتا تو ہمارے دل دہل جاتے۔ غزالہ اسے بڑی مشکل سے سنبھالے ہوئے تھی۔ غزالہ نے رات کے وقت بھی 1-2 لقمے ہی لیے اور پانی پی کر لیٹ گئی۔ عاصم درد محسوس کر رہا تھا اور بے حد تھکا ہوا بھی تھا۔ غزالہ نے اسے درد کش اور خواب آور دوا کھلا دی۔ وہ لیٹتے ہی سو گیا۔ خیمہ اتنا مختصر تھا کہ میں اور شیخ پہلو با پہلو لیٹے ہوئے تھے۔ شیخ کی دوسری جانب غزالہ بچے کے ساتھ موجود تھی۔ بچہ مسلسل ری کر رہا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لپٹا کر سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ گاہے بگاہے وہ اسے پچکارنے بھی لگتی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ بچے کے ساتھ عورت کتنی مکمل نظر آتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ گود بھرنے کی خواہش کو عورت سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ چند ماہ پہلے غزالہ کی گود بھی تو بڑھنے والی تھی، مگر پھر اس کے ساتھ ایک سانحہ پیش آ گیا تھا۔ اس واقعے کی تلخ یادیں ابھی تک میرے سینے میں دھوئیں کی طرح بھری ہوئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی بچہ سو گیا۔ بس غزالہ اور میں خیمے میں جاگتے رہے۔ ہم بہت قریب تھے، لیکن ہمارے درمیان شیخ حائل تھا، اور اگر نہ بھی ہوتا تو ہماری قربت میں بے انتہا دوری چھپی ہوئی تھی۔ خیمے سے باہر بے قرار صحرا تھا اور اوپر تاروں سے بھرا سیاہ آسمان۔ کچھ ہی دیر بعد چاند طلوع ہو گیا اور اس کی روشنی خیمے میں سے چھن چھن کر آتی محسوس ہوئی۔ یہ بڑا خوابناک سا منظر تھا۔ کچھ دیر بعد غزالہ سو گئی تو میں اٹھ کر خیمے سے باہر نکل آیا۔ رائفل میرے ہاتھ میں تھی۔ تھکا ہوا تو میں بہت تھا، لیکن سونے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں ایک ریتیلے ٹیلے پر بیٹھ گیا اور دور دور تک بچھی ہوئی چاندنی کو دیکھنے لگا۔ اونٹنیاں خاموش تھیں، ان کی لمبی گردنیں ریت پر تھیں۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ دن بھر کے سفر کے بعد ہم شنکر اور اس کے ساتھیوں سے پیچھا چھڑانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، مگر احتیاط پھر بھی لازم تھی۔ دوسرا سوال جو بار بار ذہن میں اٹھ رہا تھا وہ یہ تھا کہ کیا ہم کل بھی اس ریگزار سے نکلنے میں کامیاب ہو سکیں گے یا نہیں۔ ہم آج دن بھر پانی پیتے رہے تھے۔ اگر کل بھی اسی رفتار سے پانی کم ہوتا تو پرسوں کے لیے ہمارے پاس بالکل پانی نہیں بچتا۔ پانی کے بغیر اس لق و دق صحرا میں زندگی کا تصور بھی محال تھا۔ یہ بڑا دردناک قسم کا تصور تھا۔ میں رات تیسرے پہر تک جاگتا رہا اور پھر اٹھ کر خیمے میں چلا گیا اور سو گیا۔ اگلی صبح بڑی شفاف اور چمکدار تھی۔ سرخ انگارے جیسا افق دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ آج سورج قیامت ڈھائے گا۔ میں کافی دیر تک سوتا رہا۔ اٹھا تو غزالہ خیمے سے باہر مصروف نظر آئی۔ اس نے تھوڑی سی آگ جلا لی تھی اور ایک پتیلی میں دلیا ابال رہی تھی۔
کھجور اور مکئی کے ملیدے کو بھی اس نے گرم کر لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ ہمارے سامنے قابل قبول ناشتہ موجود تھا۔ میں نے دیکھا کہ شیخ کچھ گمسم سا ہے، شاید وہ غزالہ سے کچھ خفا تھا۔ غزالہ کی 10 باتوں کا جواب وہ بس ایک آدھ لفظ میں دے رہا تھا، اور غزالہ بھی بہت پھنس کر اس کے حلق سے نکلتا تھا۔ اسی طرح وہ میرے ساتھ بھی فاصلے سے بات کر رہا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ شیخ نے کل والے واقعے کا بہت اثر قبول کیا ہے۔ طوفانی جھکڑ میں غزالہ کو میری باہوں میں دیکھ کر اس کے دل پر چوٹ لگی تھی اور وہ جلاپا محسوس کر رہا تھا۔ غالباً غزالہ کا مجھ سے بے تکلفی کے ساتھ بات کرنا بھی اسے کچھ زیادہ پسند نہیں آیا تھا۔ کھانا وغیرہ کھا کر ہم نے خیمہ اکھاڑا، سامان سمیٹا اور سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ بہت سوچ بچار کے بعد شیخ نے مغرب کی طرف سفر کا فیصلہ کیا تھا۔ ہائی وے تک پہنچنے کی امید تو اب ختم ہو چکی تھی۔ شیخ کا خیال تھا کہ ہم مغرب کی سمت میں سفر کر کے شاید کسی آبادی یا نخلستان تک پہنچ جائیں۔ سامان والی اونٹنی اس مرتبہ بھی میرے نیچے تھی۔ عاصم اور غزالہ دوسری اونٹنی پر سوار تھے۔ بچہ غزالہ کے پاس تھا۔ اس کی مسلسل ریڑھی اب بند ہو گئی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ غزالہ سے مانوس ہو گیا تھا۔ دوران سفر میں بھی شیخ جھنجھلایا ہوا سا رہا۔ میں نے 1-2 بار اس سے بات کی تو اس نے سرد مہری سے جواب دیا۔ ایک موقع پر جب گرمی کی شدت سے بچے نے کسمسانا اور رونا شروع کیا تو شیخ نے اسے بری طرح جھڑک دیا۔ غزالہ نے کوئی بات کہی تو اسے بھی شیخ کی ڈانٹ سننا پڑی۔ دوپہر کو گرمی پھر اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ ریت کا ذرہ ذرہ انگارہ بن گیا۔ شیخ کے مقابلے میں غزالہ اور میں زیادہ گرمی شدت سے محسوس کر رہے تھے۔ خاص طور سے غزالہ کی نرم و نازک جلد سے جھلس کر رہ گئی تھی۔ اس کے ہونٹ بالکل سفید ہو رہے تھے۔ ہم پانی بڑی کفایت شاری سے استعمال کر رہے تھے، مگر سورج ہمارا پسینہ بہانے میں بالکل کفایت شاری نہیں برت رہا تھا۔ سپہر کے وقت ہمیں پڑاؤ کے لیے بڑی مناسب جگہ دکھائی دی۔ ریگستان کے بیچوں بیچ ایسی جگہ کا ملنا حیران کن تھا۔ یہاں چند صحرائی درخت موجود تھے۔ ایک ریتیلے ٹیلے نے آڑ سی بنا دی تھی۔ یہ ٹیلا ہمیں نہ صرف شدید لو سے بچا سکتا تھا بلکہ یہاں درختوں میں پانی کی موجودگی کا پتہ بھی لگایا جا سکتا تھا۔ ظاہر ہے کہ اگر ارد گرد درخت موجود ہیں تو تھوڑی بہت مقدار میں کہیں پانی بھی ہوگا۔ عاصم، 2-3 گھنٹے میں شام ہو جائے گی، کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم یہیں پر پڑاؤ ڈال لیں؟ شیخ نے فوراً ناک بھون چڑھائی۔ میری رائے مختلف ہے۔ ہم 2-3 گھنٹوں میں کافی فاصلہ طے کر لیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آبادی تک پہنچ جائیں، اور پھر آگے ریت کے سوا کچھ نہ ملا تو؟ یہ ہے تو رسک، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ابھی سے تھک کر بیٹھ جائیں۔ شیخ کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس جان لیوا ویرانے سے بھی بڑھ کر جو چیز اسے تنگ کر رہی ہے وہ میری موجودگی ہے۔ اسے یہ ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا کہ میں غزالہ کے شانہ بشانہ سفر کروں، ان دونوں کے ساتھ ایک دسترخوان پر کھاؤں اور ایک مختصر سے خیمے میں ان کے ساتھ رات گزاروں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ اب تک شیخ مجھے غزالہ کے حوالے سے رقابت کی آگ میں جلانے کی کوشش کرتا رہا تھا، لیکن اب اس نے خود جلنا شروع کر دیا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اب وہ تندرست نہیں رہا تھا۔ حالات پر اس کی گرفت روز بروز کمزور پڑتی جا رہی تھی، اور اس حوالے سے اس میں ایک احساس محرومی پیدا ہو رہا تھا۔ غزالہ نے دبے لفظوں میں کہا، بچہ نے ڈھال ہو رہا ہے۔ شیخ یکدم بھڑک اٹھا۔ تم کھل کر رائے کیوں نہیں دیتی ہو؟ اگر تم شاہ جہان کی طرح یہ خیال رکھتی ہو کہ پڑاؤ یہاں ہونا چاہیے تو پھر ٹھیک ہے۔ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں تو چاہتی تھی کہ 5-10 منٹ یہاں رک جائیں۔ شیخ نے اونٹنی کو بٹھانے کے لیے نکیل کو مخصوص انداز میں جھٹکے دیے اور بولا، جب رکنا ہے تو پھر رک جاتے ہیں، 5-10 منٹ کیا اور ساری رات کیا۔ اس نے اونٹنی بٹھا دی اور نیچے اتر آیا۔ اس کا انداز ناراضگی کا تھا۔ غزالہ کچھ دیر متذبذب بیٹھی رہی، پھر وہ بھی بچے سمیت اتر آئی۔ بچہ واقعی سخت گرمی سے نیم جان تھا۔ لو نے اس کی پیشانی پر آبلے سے ڈال دیے تھے۔ غزالہ اور عاصم دونوں اتر آئے تو مجھے بھی اپنی اونٹنی کو بٹھانا پڑا۔ پچھلے 2 دن کے تجربے سے میں اونٹنی کو بٹھانے اٹھانے میں چابک دست ہو گیا تھا۔ اس رات ہم نے اسی ٹیلے کے دامن میں پڑاؤ ڈالا۔ میں اور عاصم درختوں میں کافی دیر پانی کو کھوجتے رہے، تاہم ناکامی ہوئی۔ ہاں، کئی جگہوں پر زمین کی رنگت دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ یہاں زیر زمین پانی کی سطح کافی بلند ہے، یعنی اگر ہمارے پاس بیلچے وغیرہ ہوتے اور ہم دل جمعی سے کھدائی کرتے تو ممکن تھا کہ پانی تک پہنچ جاتے۔ شام کے بعد جب ہر طرف تیرکی چھا گئی تو غزالہ نے آگ روشن کی اور ہمارے کھانے کا انتظام کیا۔ خیمے کے اندر بچہ ری ری کر رہا تھا، اور باہر وہ عارضی چولہے کے پاس آگ اور دھوئیں سے دستوں گریباں تھی۔ پاس ہی دونوں اونٹنیاں بیٹھی ان نیم خشک شاخوں پر منہ مار رہی تھیں جو ہم نے قریبی درختوں سے توڑی تھیں۔
غزالہ کو اس حالت میں دیکھ کر یہ یقین کرنا بے حد مشکل تھا کہ وہ گائنیکولوجسٹ ہے اور اسے جواں سالی میں ہی ایک کامیاب معالج تصور کیا جانے لگا ہے۔ شاید اس کے ساتھ ساتھ یہ یقین کرنا بھی مشکل تھا کہ غزالہ کے پاس ہی جو خستہ حال اور ڈاغر شخص پسینے میں شرابور بیٹھا ہے وہ امارات کا ایک دولت مند رئیس ہے اور اس کا کاروبار کئی ممالک میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ یہ یقین کرنا بھی مشکل تھا کہ بڑھی ہوئی داڑھی اور الجھے ہوئے بالوں والے جس شخص نے کھجور کے تنے سے ٹیک لگا رکھی ہے اور گرد آلود رائفل کو صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ شاہ جہان عرف جہانی استاد ہے۔ رات کا کھانا کھاتے ہوئے غزالہ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اب کیا ہوا؟ شیخ نے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ شیخ کے اصرار پر اس نے بتایا کہ اسے اپنی فرینڈ سلطانہ یاد آ رہی ہے۔ معلوم نہیں کہ اسے واقعی سلطانہ یاد آ رہی تھی یا پھر شیخ کے روکھے پھیکے رویے نے اسے آزردہ کر دیا تھا، اور یہ بھی ممکن تھا کہ دونوں باتیں ہوں۔ کھانا کھاتے کھاتے میں یکدم رک گیا۔ ہوا کے دوش پر مجھے ایک آواز سنائی دی، بہت مدھم آواز تھی اور مجھے یوں لگا جیسے یہ انسانی آواز ہے۔ پہلی بار جب میں نے اسے اپنا وہم جانا، لیکن جب دوسری بار آواز آئی تو میرے کان کھڑے ہو گئے، اس کے ساتھ ہی میرے ہاتھ رائفل تک پہنچ گئے۔ میں نے شیخ کے تاثرات دیکھے، یقیناً اس نے بھی یہ آواز سن لی تھی۔ میں بھاگ کر ٹیلے کی بلندی پر پہنچا۔ رات کی تاریکی ابھی پوری طرح نہیں پھیلی تھی، مغربی افق پر خاصا روشن نظر آ رہا تھا۔ مجھے کافی فاصلے پر کچھ متحرک ہیولے نظر آئے اور پھر روشنیاں چمکی۔ میں نے شیخ کو اشارہ کیا کہ وہ چولہے میں سلگتی آگ بجھا دے۔ کیا ہے؟ شیخ نے چلا کر پوچھا۔ کچھ لوگ ہیں اور اسی طرف آ رہے ہیں۔ کس پر ہیں؟ لگتا ہے کہ گھوڑوں پر ہیں۔ شنکر اور اس کے ساتھی ہوں گے۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا، میں نے کہا اور رائفل سیدھی کر کے پوزیشن سنبھال لی۔ بلندی پر ہونے کے سبب میں بڑی اچھی طرح پوزیشن سنبھال سکتا تھا۔ عاصم نے بھی اپنا پسٹل نکال لیا۔ اس نے غزالہ کو خیمے میں گھسنے کی ہدایت کی اور خود ایک کھجور کی آڑ لے کر کھڑا ہو گیا۔ یہ بڑے سنسنی خیز لمحے تھے۔ نوارد قریب پہنچ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں یقیناً مشعلیں تھیں اور وہ گھوڑوں پر سوار تھے۔ ان کی تعداد 10 کے قریب تھی۔ وہ پھیل کر آگے بڑھ رہے تھے۔ جلد ہی ان کی آوازیں بھی ہمیں سنائی دینے لگی۔ وہ مقامی زبان بول رہے تھے۔ ہمارے قریب پہنچ کر ان کی رفتار کم ہوئی اور وہ خیمے سے 20-30 قدم کے فاصلے پر رک گئے۔ اپنے حلیے اور لب و لہجے سے وہ بدو دکھائی دیتے تھے۔ ان میں سے 4-5 کے ہاتھ میں رائفلیں تھیں، ایک کے ہاتھ میں کوئی نیزہ نما چیز تھی، باقی بھی یقیناً کسی نہ کسی طور مسلح تھے۔ ان میں ایک شخص جو کافی تنومند تھا اور جس کا تازی گھوڑا مچل مچل جا رہا تھا بلند آواز میں بولا۔ زبان مقامی تھی۔ جواب میں شیخ نے کچھ کہا۔ تنومند شخص نے پھر کوئی سوال کیا۔ شیخ نے جواب دیا اور پسٹل سمیت درخت کی اوٹ سے نکل آیا۔ شیخ اور تنومند شخص کے درمیان عربی میں مکالمہ ہوا۔ پھر شیخ نے بلندی کی طرف منہ کر کے مجھے پکارا کہ میں نیچے آ جاؤں۔ میں نیچے چلا آیا۔ شیخ نے کہا، شاید ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایک آبادی کے قریب پہنچ گئے ہم۔ یہاں سے تھوڑے فاصلے پر ایک نخلستان ہے، وہاں 200-250 نفوس پر مشتمل آبادی ہے۔ یہ لوگ وہیں سے آئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی پالتو بندر گم ہو گیا ہے، اسے ڈھونڈ رہے ہیں وہ۔ پالتو بندر؟ ہاں، ان کے قبیلے کی سردار کا بندر ہے، پنجرے سے نکل بھاگا ہے۔ ان کا خیال ہے کسی طرف آیا ہے۔ کچھ دیر شیخ گھڑ سوار افراد سے گفتگو کرتا رہا۔ گھڑ سواروں کا لب و لہجہ دیہاتیوں جیسا تھا، وہ بہت جلدی میں دکھائی دیتے تھے۔ پھر وہ چاروں طرف پھیل کر گمشدہ بندر کو تلاش کرنے لگے۔ ان میں سے 4 افراد درختوں میں گھس گئے اور باقی ادھر ادھر پھیل گئے۔ بندر کو پکڑنے کے لیے ان کے پاس ایک بڑا جال بھی تھا۔ تلاش کے دوران وہ ایک دوسرے کو بلند آواز سے مخاطب بھی کر رہے تھے۔ خاموش صحرا ان کی آوازوں سے گونجنے لگا۔ اب غزالہ بھی بچے سمیت خیمے سے باہر نکل آئی تھی اور درختوں میں چکراتی ہوئی مشعلوں کو دیکھ رہی تھی۔ شیخ اب تک وہیں کھڑا تھا۔ اچانک غزالہ کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ ٹیلے کے عقب سے ایک سایہ سا اچھل کر شیخ پر آن پڑا تھا۔ یہ ایک بڑے سائز کا سیاہ بندر تھا۔ بندر کا دھکا لگنے سے شیخ پشت کے بل گرا اور اس کا پسٹل دور لڑک گیا۔ غزالہ کی چیخ نے کئی گھڑ سواروں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ ان میں سے کئی ایک نے بندر کو شیخ سے گتھم گتھا دیکھ لیا۔ وہ موقع پر پہنچے۔ گھڑ سواروں کا سرغنہ سب سے آگے تھا۔ وہ ناقابل فہم زبان میں چلا رہا تھا۔ شیخ پر حملہ آور ہونے والا بندر نہایت خطرناک تھا۔ اس کے منہ سے خو خو کی لرزہ خیز آوازیں نکل رہی تھیں اور وہ کسی درندے کی طرح شیخ کے سینے پر سوار ہو کر اس کی گردن میں پنجے گاڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے لگا کہ میں نے تاخیر کی تو وہ شیخ کی گردن ادھیڑ دے گا۔
میں نے بلا تعمل رائفل سیدھی کی اور بندر کا نشانہ لے لیا۔ میرا انداز دیکھا تو گھڑ سواروں کا حبشی سرغنہ تڑپ کر میرے سامنے آ گیا۔ اس نے رائفل کی نال اوپر اٹھا دی، ساتھ ساتھ وہ ناقابل فہم زبان میں چیخ رہا تھا۔ وہ مجھے فائر سے روکنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اگر تاخیر ہوئی تو عاصم کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ جائے گا۔ خونخوار جانور اس پر پوری طرح حاوی ہو گیا تھا۔ میں نے جب پانی سر سے گزرتے دیکھا تو ٹانگ چلا کر حبشی کو دور پھینک دیا۔ اس کے ساتھ ہی میری رائفل نے یکے بعد دیگرے 2 شعلے اگلے اور بدمست بندر اچھل کر دور جا گرا۔ سارے کے سارے گھڑ سوار جیسے سکتے کی حالت میں رہ گئے۔ شاید انہیں ابھی تک یقین نہیں آیا تھا کہ میں نے بندر کے بدن میں 2 سوراخ کر ڈالے ہیں۔ یکا یک کسی نے عقب سے میرے سر پر بہت زوردار ضرب لگائی۔ میں چکرا کر اوندھے منہ ریت پر گرا۔ 2 مضبوط ہاتھ میری رائفل پر آئے اور ایک طوفانی جھٹکے نے رائفل میرے ہاتھوں سے نکال دی۔ میں نے دیکھا کئی رائفلوں کی نالیاں میری طرف اٹھی ہوئی ہیں اور قہرناک نگاہیں مجھے گھور رہی ہیں۔ غزالہ بچے کو سینے سے چمٹائے خوفزدہ کھڑی تھی۔ تھوڑے ہی فاصلے پر بندر کا جسم آخری بار پھڑک کر ساکت ہو گیا۔ حبشی سرغنہ نے مجھ پر ٹھوکروں کی بارش کر دی، پھر مجھے کھینچ کر اس نے سیدھا کھڑا کیا۔ بندر کی ہلاکت کا شدید رد عمل ہوا تھا۔ بہرحال مجھے اس بات کا اطمینان تھا کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ میرا یہ اطمینان اس وقت مزید گہرا ہو گیا جب میں نے ایک مشعل کی روشنی میں شیخ کو دیکھا۔ اس کی قمیض کی دھجیاں بکھر چکی تھیں۔ سامنے سے اس کی گردن پر گہری خراشیں نظر آ رہی تھیں اور ان زخم نما خراشوں سے خون کی دھاریاں بہہ کر اس کے سینے تک چلی گئی تھیں۔ وہ مسلسل کرہا رہا تھا۔ گھڑ سواروں کا سرغنہ لپک کر بندر کے سرانے پہنچا۔ مشعلوں کی روشنی میں اس نے جائزہ لیا۔ گولی اس کے پیٹ میں لگی تھی اور دوسری دل کے مقام پر پیوست ہو گئی تھی۔ جسم سے بہنے والے خون نے ارد گرد کی ریت کو سیاہ کر رکھا تھا۔ اگر گھڑ سواروں کا خیال تھا کہ جانور کے جسم میں زندگی کوئی رمق باقی ہوگی تو انہیں مایوسی ہوئی۔ ان کا سرغنہ بے حد مشتعل نظر آ رہا تھا۔ اس نے شیخ سے تند و تیز لہجے میں بات کی۔ اسی دوران 4-5 مزید گھڑ سوار بھی موقع پر پہنچ گئے۔ یہ بھی بدو ہی تھے۔ ان کے سروں پر بڑی بڑی پگڑیاں تھیں۔ بندر کی لاش دیکھ کر اور سرغنہ کی باتیں سن کر وہ بھی مشتعل نظر آنے لگے۔ وہ بلند آواز میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ اسی اثنا میں 2 افراد نے خیمے کو اکھاڑا اور ہمارا سارا سامان قبضے میں لے لیا۔ غزالہ بھی بچے سمیت خودکار رائفل کی زد پر تھی۔ اچانک اس کی آنکھوں میں ہراس سمٹ آیا۔ مجھ پر بھی بالکل اچانک یہ انکشاف ہوا کہ عاصم موقع پر موجود نہیں۔ وہ تاریکی کا فائدہ اٹھا کر ٹیلے کے عقب میں اوجھل ہو گیا تھا۔ دراصل گھڑ سواروں کی ساری توجہ مجھ پر تھی کیونکہ میں نے فائرنگ کی تھی۔ نئے آنے والے گھڑ سوار اور سرغنہ بندر کی لاش کی طرف متوجہ تھے۔ شیخ درختوں کے قریب کھڑا تھا اور وہاں مشعلوں کی روشنی نہیں پہنچ رہی تھی۔ اس نے صورتحال سے فائدہ اٹھایا اور گہری تاریکی میں گم ہو گیا۔ گھڑ سواروں کو عاصم کی موجودگی کا احساس اس وقت ہوا جب بندر کی خوچنکا لاش کو بڑے احترام سے ایک گھوڑے پر لوڈ کیا جا رہا تھا۔ سب نے گردنیں گھما گھما کر ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی۔ سرغنہ زور سے چیخا اور اس نے انگلی سے درختوں کی طرف اشارہ کیا۔ کئی گھڑ سوار ایڑ لگا کر درختوں کی طرف لپکے۔ سرغنہ نے غزالہ کو اڑنگا لگا کر پشت کے بل گرا دیا اور اس پر رائفل تان لی۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھتا ایک جال عقب سے اچھلا اور مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بدوؤں نے بڑی چابک دستی سے مجھے جکڑ لیا تھا۔ مجھے دھکا دے کر نیچے گرا دیا گیا اور جال کی گرفت مضبوط کر دی۔ غزالہ کے گرنے کے بعد بچہ بھی ریت پر لڑک گیا اور حلق پھاڑ کر چیخنے لگا۔ گھڑ سوار پہلے غزالہ کے ہاتھ باندھنا چاہتے تھے مگر پھر اس خیال سے کہ بچے کو کون چپ کرائے گا انہوں نے صرف غزالہ کی تلاشی لینے پر اکتفا کیا۔ مجھے جال میں اچھی طرح لپیٹ کر کسی بستر بند کی طرح گھوڑے کی پشت پر لاد دیا گیا۔ غزالہ اور بچے کو اونٹنی پر سوار کرایا گیا۔ گھڑ سوار چاروں طرف چکرا رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں روغنی مشعلیں تھیں۔ وہ عاصم کی تلاش میں تھے۔ قریباً آدھے گھنٹے تک ہم وہیں رہے، پھر گھڑ سوار 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک ٹولی عاصم کی تلاش میں وہیں رہ گئی اور دوسری ہمیں لے کر مغرب کی سمت روانہ ہو گئی۔ عاصم کا نہ پکڑے جانا میرے لیے خوش آئند تھا اور اس کے ساتھ ساتھ حیرانی کا باعث بھی تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خود کو چھپانے میں کیسے کامیاب رہا۔ گھوڑے چلنے کی رفتار سے آگے بڑھ رہے تھے۔ گھڑ سواروں نے میری تلاشی لینے کے بعد مجھے گھوڑے پر لادا تھا لیکن پنڈلی والا خنجر ابھی تک میرے پاس تھا۔ گھوڑے پر لادے جانے سے پہلے ہی میں نے خنجر کو پنڈلی سے نکال کر بڑی صفائی سے اپنی آستین میں چھپا لیا تھا۔ اب میں گھوڑے پر اوندھے پڑے پڑے بھی آسانی سے جال کاٹ سکتا تھا۔ جال کاٹنے کے بعد کسی بدو سے رائفل چھیننا اور مارا ماری شروع کرنا زیادہ مشکل نہیں تھا۔
مگر میں ایسی کسی مہم جوئی میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ لوگ کون ہیں اور ہمیں کہاں لے کے جاتے ہیں۔ صرف 5-10 منٹ کے سفر کے بعد ہمیں ایک نخلستان کے آثار نظر آنے لگے۔ تاروں کی مدھم روشنی میں کھجور کے بلند و بالا درخت ہوا کے زور سے ہل رہے تھے۔ کہیں کہیں ناگ پھنی اور تاڑ کے درخت بھی نظر آ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ اگر شیخ کسی طور یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر اس بات کے چانسز تھے کہ اس نے خود کو بدو گھڑ سواروں سے بچا لیا ہو۔ کم از کم وقتی طور پر تو وہ محفوظ ہو سکتا تھا۔ ہم تھوڑا اور آگے گئے تو ایک بستی کے آثار نمودار ہوئے۔ درختوں تلے بہت سے نیم پختہ جھونپڑے اور مٹی کے گھروندے نظر آ رہے تھے۔ یہاں مشلوں اور چراغوں وغیرہ کی روشنی تھی۔ جو ہی ہم بستی میں پہنچے بہت سے لوگ گھروں سے نکل آئے۔ ان میں بچے بوڑھے سبھی شامل تھے۔ شیخ نے بتایا تھا کہ بستی 200-250 نفوس پر مشتمل ہے، لیکن اندازہ ہوتا تھا کہ بستی کے مکینوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ بندر کا مردہ جسم دیکھ کر وہ سب حیران نظر آ رہے تھے۔ اس کے علاوہ وہ اس بات پر بھی حیران تھے کہ گھڑ سوار اپنے ساتھ 2 قیدی اور 2 اونٹنیاں لے کر واپس آئے تھے۔ چند گلیوں سے گزر کر ہم ایک پختہ عمارت کے وسیع احاطے میں پہنچ گئے۔ یہ عمارت اپنی بناوٹ اور وسعت کے لحاظ سے انوکھی تھی۔ دیواریں بہت موٹی اور نیم پختہ تھیں۔ دروازے محرابی تھے۔ میں نے ایک خوبرو لڑکی کو دیکھا۔ وہ قیمتی لباس پہنے ہوئے تھی۔ گلے میں قیمتی موتیوں کی مالا تھی۔ عربی طرز کی شلوار اور قمیض پر بہت سے بیل بوٹے بنے ہوئے تھے۔ اس کے سانولے چہرے پر سب سے نمایاں اس کی آنکھیں تھیں۔ اس کی آنکھوں میں فراخ دلی سے کاجل لگایا گیا تھا۔ جیسا کہ بات ازاں معلوم ہوا کہ اس لڑکی کا باپ قبیلے کا سردار تھا، لیکن وہ 3-4 سال سے فالج کا شکار ہو کر بستر پر پڑا تھا۔ یہ لڑکی جس کا نام شاری تھا اس کی واحد اولاد تھی۔ قبیلے کے دستور کے مطابق آئندہ قبیلے کی سرداری شاری ہی کو سنبھالنا تھی۔ باپ کی بیماری کی نوعیت ایسی تھی کہ شاری کو باپ کی زندگی میں ہی سرداری کے سارے اختیارات مل گئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ بندر کا مردہ جسم دیکھ کر اور سرغنہ کی باتیں سن کر لڑکی کا چہرہ غضبناک ہو گیا۔ اس کا پارا 7ویں آسمان کو چھونے لگا۔ فرط جذبات سے وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ پھر وہ دندناتی ہوئی اندر گھسی۔ باہر نکلی تو اس کے ہاتھ میں قریباً 10 فٹ لمبا چرمی کوڑا تھا۔ وہ بے دریغ مجھ پر کوڑا برسانے لگی۔ میری پشت اور ٹانگوں میں جیسے کسی نے دہکی ہوئی سلاخیں اتار دی تھی۔ بہرحال میں ضبط کیے پڑا رہا۔ غزالہ اس صفاقی پر بے چین ہو کر چیخی تو لڑکی غضبناک ہو کر اس پر پل پڑی۔ غزالہ کو بھی 4-5 شدید ضربیں سہنی پڑی۔ پھر ایک عمر رسیدہ آدمی نے آگے بڑھ کر شاری نامی اس لڑکی کا ہاتھ روکا اور اسے سمجھاتا بجھاتا وہ اندر لے گیا۔ چند منٹ بعد یہی شخص باہر نکلا۔ اس نے میرے قریب ہو کر ٹوٹی پھوٹی انگلش میں پوچھا، کیا تم انگریزی جانتے ہو؟ جی۔ کہاں سے آئے ہو تم؟ میں پاکستانی ہوں۔ ابوظہبی میں اپنے دوست کے پاس ٹھہرا ہوں۔ ہم شکار کے لیے نکلے تھے۔ ہماری گاڑی صحرائی علاقے میں خراب ہو گئی۔ ہم راستہ بھٹک کر دور نکل آئے۔ یہ بچہ کس کا ہے تمہارے ساتھ؟ میں نے سوال کا جواب پہلے سے سوچ رکھا تھا۔ راستے میں 2 دن پہلے یہ بچہ ہمیں ایک اجڑے ہوئے پڑاؤ میں ملا تھا۔ اس کے ماں باپ کو غالباً صحرائی لٹیروں نے ہلاک کر دیا تھا۔ بچہ بھوک پیاس سے جاں بلب تھا۔ ہم اسے ساتھ اٹھا لائے۔ عمر رسیدہ شخص نے بچے کو فوراً غزالہ سے لے لیا۔ یہ بچہ مقامی باشندہ ہے، یہ ہمارے پاس رہے گا۔ غزالہ کے ہونٹ تھرا کر رہ گئے۔ وہ کچھ بھی نہ بول پائی۔ ہمیں چاروں طرف سے رائفل بردار افراد نے گھیرا ہوا تھا۔ میں ایسی مچھلی کی طرح زمین پر پڑا تھا جسے ابھی ابھی دریا سے پکڑ کر لایا گیا ہو اور اب اس کا جائزہ لیا جا رہا ہو۔ جال نے پوری طرح مجھے لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ عمر رسیدہ شخص کے اشارے پر 2 افراد آگے بڑھے۔ انہوں نے جال کی چند رسیاں کاٹی اور پھر جال کھول کر مجھے باہر نکال دیا۔ رائفل بردار بڑی ہوشیاری سے مجھے کور کیے ہوئے تھے۔ ان کے تیوروں سے آیا تھا کہ وہ اسلحے کے استعمال میں ماہر ہیں اور پلک جھپکتے میں ہی مجھ پر بے دریغ فائر کھول دیں گے۔ اس کے علاوہ غزالہ بھی میرے ساتھ تھی۔ اس کی موجودگی میں کسی طرح کا بھی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ ہمیں گن پوائنٹ پر بستی کے شمالی حصے میں لایا گیا اور ایک مکان میں بند کر دیا گیا۔ یہ 5-6 کمرے کا مکان تھا۔ احاطے میں 3 بڑی بڑی کھجوریں سر جوڑے کھڑی تھیں۔ ان کے درمیان سے چاند اپنی جھلک دکھا رہا تھا۔ ہمیں جس کمرے میں بند کیا گیا اس میں 2 کھڑکیاں تھیں اور ان میں لوہے کی موٹی سلاخیں لگی تھیں۔ مکان کی ساخت اور حدود اربا دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ اسے بندی خانے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ کمرے میں تاغدان کے اندر مٹی کے 2 چراغ تھے جو اونٹ کی چربی سے جل رہے تھے۔ کچی زمین پر ایک بڑا نمدہ بچھا تھا اور خالی سراہی رکھی تھی۔ ہمیں کمرے میں دھکیل کر دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا۔ درشت خد و خال والا ایک شخص کھڑکی سے باہر پہرا دینے کے انداز میں ٹہلنے لگا۔
اس نے رائفل بڑے اسٹائل سے اپنے کندھے پر لٹکا رکھی تھی۔ وہ حبشی تھا لیکن رنگت بہت زیادہ سیاہ نہیں تھی۔ بال گھونگھریالے اور آنکھیں روشن تھیں۔ اس کا بالائی لباس فقط ایک بنیان پر مشتمل تھا۔ اس بنیان میں سے اس کے وردتی جسم کے رگ و پٹھے نمایاں نظر آتے تھے۔ میں اور غزالہ اونی نمدے پر خاموش بیٹھ گئے۔ میری کمر میں شدید جلن ہو رہی تھی۔ یہ جلن کوڑھے کی مرون منت تھی۔ غزالہ منمنائی، ان لوگوں کا کیا بگاڑا ہے ہم نے سردار کے پالتو بندر کا خاتمہ بالخیر کر دیا ہے۔ لیکن وہ تو عاصم کی جان لے رہا تھا، آپ گولی نہ چلاتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ یہ بات مجھے نہیں، ان لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے تو دیکھ رہے تھے۔ ہم تو پردیسی ہیں، ہم پر مصیبت آئی ہے تو ہم نے جان بچانے کے لیے اپنا دفاع کیا ہے۔ قانون کی کتابوں میں لکھا ہے کہ روم میں وہی کرو جو رومن کرتے ہیں۔ ہمیں اس صحرا میں گم ہونے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ ہمیں یہاں کیا پیش آ سکتا ہے، اور اگر اچانک کوئی خونخوار بندر ہماری جان لینے کی کوشش کرے تو ہمیں اس سے کس لب و لہجے میں بات کرنی چاہیے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں خود اس سفید بالوں والے سے بات کروں۔ ان لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم نے صرف اپنی جان بچانے کے لیے گولی چلائی تھی۔ ہماری کوئی دشمنی نہیں تھی ان لوگوں سے اور نہ ہی ان کے بندر سے۔ خیال تو تمہارا ٹھیک ہے، لیکن اس سفید بالے والوں کو کیا بتاؤ گی؟ یہ جو کھڑکی میں کالا ریچھ کھڑا، یہ تو تمہاری بات سننے سے رہا۔ حبشی نے اپنی سرخ سرخ آنکھیں پھیر کر میری طرف دیکھا اور بولا، یو شٹ اپ اینڈ مائنڈ یور لینگویج۔ اس کا تلفظ درست نہیں تھا لیکن وہ انگلش جانتا تھا۔ ہمارے لیے یہ بات حیرت کا باعث تھی۔ حبشی بھاری قدموں سے چلتا کھڑکی کے بالکل قریب آیا۔ اس کے خد و خال سخت تھے لیکن ان میں خاص طرح کی دلکشی موجود تھی۔ اس کی عمر 27-28 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ وہ ایک قوی ہیکل شخص تھا۔ حیرت کی بات ہے، تم اس دور دراز صحرائی بستی میں رہنے کے باوجود انگلش جانتے ہو؟ صحرا میں رہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ ان پڑھ رہے۔ ہمارے محترم سردار صاحب کو لکھنے پڑھنے کا بے حد شوق ہے۔ ان سے یہ شوق تھوڑا تھوڑا پورے قبیلے کو منتقل ہوا ہے۔ ابھی جو باتیں ہم نے کی ہیں تم نے سنی ہیں؟ 100% سنی ہیں۔ یہ باتیں سن کر مجھے افسوس ہوا۔ تم جو خود کو مہذب شہری کہتے ہو، ایسی گھٹیا زبان استعمال کرتے ہو۔ میں تہ دل سے معذرت چاہتا ہوں، مجھے اپنے رویے پر افسوس ہے۔ بہت خوب۔ وہ مسکرایا تو اس کے کلیوں سے دانت چمک اٹھے۔ ہمارے سردار کا کہنا ہے کہ اپنی غلطی کا کھلے دل سے تسلیم کر لینا بڑے پن کی نشانی ہے۔ میں سے تمہاری بدقسمتی سمجھوں گا کہ یہاں پہنچتے ہی تمہارے ہاتھوں ایک سنگین جرم ہو گیا ہے۔ تم نے سوبالو کو قتل کر دیا۔ سوبالو ہماری سردار کے لاڈلے بندر کا نام ہے۔ وہ بہت مشتعل ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اگر وہ پالتو اور لاڈلا بندر تھا تو پھر خود سر کیوں ہو رہا تھا؟ اس کی خوخاری اس کے موت کا سبب بنی ہے۔ وہ شراب کا رسیا تھا۔ آج شام اس نے چوری چھپے گودام میں داخل ہو کر شراب پی لی تھی۔ نشے میں دھت ہو کر اس نے ایک سفید بندریا کو زخمی کیا اور فرار ہو گیا۔ شاری اس کی گمشدگی سے سخت پریشان تھی اور ہر ایک پر برہم ہو رہی تھی۔ یہ شاری کون ہے؟ ہماری سردار شماس کی طویل بیماری کے بعد وہی سرداری کے سارے فرائض انجام دے رہی ہے۔ حبشی کی باتوں سے معلوم ہوا کہ شاری خود سر اور کافی حد تک سخت گیر ہے۔ یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ اس کو قبیلے کے چند معزز افراد مشورہ تو دے سکتے ہیں لیکن اس کے حکم کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ مشورہ دینے والوں میں سب سے اہم شخص وہی سفید بالوں والا تھا جس نے شاری کا ہنٹر والا ہاتھ روکا تھا اور اسے سمجھا بجھا کر اندر لے گیا تھا۔ وہ رشتے میں بیمار سردار کا بھائی اور شاری کا چچا تھا۔ حبشی نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے مفرور ساتھی کی تلاش ہو رہی ہے۔ ابھی تک وہ ہاتھ نہیں آ سکا۔ حبشی سے کئی اور اہم باتیں بھی معلوم ہوئیں۔ شاری خالص عربی نسل کی نہیں تھی۔ اس کی ماں ایک بلغارین خاتون تھی۔ اس کا نام سیرا تھا۔ سیرا سردار شماس کی چہیتی بیوی تھی۔ وہ ایک پڑھی لکھی حسین خاتون تھی اور ایک اتفاق کے تحت سردار کی بیوی بنی تھی۔ ازدواجی زندگی کے 4 سال گزارنے کے بعد وہ مر گئی اور سردار کو دائمی جدائی دے گئی تھی۔ ان کے صرف 2 بچے تھے۔ بڑا لڑکا تھا جو ماں کی موت کے 2 سال بعد ہی زرد بخار کا شکار ہو کر مر گیا تھا۔ دوسری یہ لڑکی شاری تھی۔ چونکہ یہ سردار شماس کے پاس محبوب بیوی کی آخری نشانی کی حیثیت رکھتی تھی، لہٰذا بہت لاڈ پیار اور ناز و نم میں پلی تھی۔ باپ کی طرف سے اس میں جفاکشی اور سخت جانی جیسی صفات پیدا ہوئی تھیں، جبکہ ماں کی طرف سے حسن اور پڑھنے لکھنے کا شوق ملا تھا۔ حیرت ناک بات یہ تھی کہ ایک دور دراز صحرائی بستی کی مقیم ہونے کے باوجود وہ چند سال تک راس الخیمہ کے تعلیمی ادارے میں پڑھتی رہی تھی۔ شاید وہ مزید پڑھتی لیکن اسی دوران سردار شماس زیادہ بیمار ہو گیا اور شاری کو تعلیم ادھوری چھوڑ کر سرداری کے فرائض سنبھالنے پڑے۔
حبشی کی باتوں سے معلوم ہوا کہ قبیلے کے لوگ شاری کی سرداری سے زیادہ خوش نہیں ہیں، لیکن چونکہ وہ ان کے محبوب سردار کی بیٹی ہے اس لیے خوش دلی سے برداشت کر رہے ہیں۔ انہیں توقع تھی کہ وقت گزرنے کے ساتھ اس کی شعلہ مزاجی میں فرق آئے گا اور اس کے فیصلوں میں دانائی آ جائے گی۔ یہاں کے لوگوں کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ تمہارے خیال میں کیا ہو سکتا ہے؟ اونٹ بکریاں وغیرہ پالتے ہو گے تم لوگ، یا کھیتی باڑی؟ یہاں مشکل سے اتنا پانی ملتا ہے کہ لوگ پیاسے مرنے سے بچ جائیں۔ چند ایک کھیتیاں ہیں جو زیادہ سے زیادہ 100-150 افراد کو ایک وقت کی روٹی دے سکتی ہیں۔ درخت سوکھے سڑے ہیں اور نہ ہونے کے برابر پھل دیتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہو تم لوگ؟ پیٹ بھرنے کے لیے جو کچھ کرنا پڑتا ہے کرتے ہیں۔ تمہارے حالات تو اتنے برے نظر نہیں آتے، لوگ صحت مند ہیں، لباس بھی اچھا ہے، تمہاری سردار اور اس کے چچا کے گلے میں موتیوں کے ہار بھی دیکھے ہیں میں نے، اور پھر یہ اسلحہ، اپنی جدید رائفل ہی دیکھ لو۔ اگر درہم میں حساب لگایا جائے تو بھی 1000 درہم سے کیا کم قیمت ہوگی اس کی۔ وہ پھر مسکرایا۔ یہ ضروری نہیں کہ ساری باتوں کا پتہ تمہیں ابھی اور اسی وقت چل جائے۔ اگر تم زندہ بچ گئے تو یہ باتیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں۔ آخری الفاظ عطا کرتے کرتے اس کے لہجے سے سنگین خطرات کی نشاندہی ہونے لگی۔ ایک دم وہ خاموش ہو گیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی بھاری قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ چند لمحوں میں سفید بالوں والا تنومند شخص ہمارے سامنے تھا۔ یہی شاری کا چچا تھا۔ حبشی نے اس کا نام ابو آبان بتایا تھا۔ ابو آبان کے بازوؤں میں وہی بچہ تھا جسے غزالہ سے چھینا گیا تھا۔ بچے کے رخساروں پر تماچوں کے نشان تھے اور وہ مسلسل رو رہا تھا۔ ابو آبان کے حکم پر حبشی نے چوکس ہو کر رائفل اپنے ہاتھوں میں لے لی اور پھر آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ سفید بالوں والے ابو آبان نے بچے کو غزالہ کے بازوؤں میں قریباً پھینکتے ہوئے کہا، اس کتے کے پلے کو رکھو اپنے پاس۔ غزالہ بچے کو پچکارنے لگی۔ اس نے بازو غزالہ کے گلے میں ڈال دیے اور فوراً چپ ہو گیا۔ ابو آبان نے ہم دونوں کو خشمگین نظروں سے گھورا۔ اگر تمہارے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے تو ابھی بتا دو۔ اگر کچھ چھپانے کی کوشش کرو گے تو چھپ نہیں سکے گا اور سزا بڑی بھیانک ہوگی۔ ہمارے ساتھ اور کوئی نہیں تھا۔ تم مسلسل جھوٹ بول رہے ہو۔ تمہارے پاس جو اونٹ ہیں وہ تمہارے نہیں ہیں۔ اونٹوں کے ساتھ جو سامان ہے وہ بھی کسی اور کا ہے۔ تو میں نے کب کہا کہ وہ اونٹ ہمارے ہیں؟ نہ ہی سامان کے بارے میں ہم نے کوئی دعویٰ کیا ہے۔ یہ دونوں اونٹنیاں ہمیں اسی پڑاؤ کے پاس آوارہ گھومتی ہوئی ملی تھی جہاں سے یہ بچہ ملا تھا۔ ہمیں سواری اور سامان کی ضرورت تھی، بلکہ شدید ضرورت تھی۔ ہم نے یہ اونٹنیاں سواری کے لیے پکڑ لیں۔ خیر، سچا جھوٹ کا تو پتہ چل ہی جائے گا۔ اگر تم سچے بھی ہوئے تو بھی تمہاری بدقسمتی تو ثابت ہو ہی چکی ہے۔ تمہاری بدقسمتی یہ ہے کہ تمہارے ہاتھوں ایک نہایت قیمتی جانور ہلاک ہوا ہے۔ وہ بندر مرا ہے جو ہماری سردار شاری کا لاڈلا اور چہیتا تھا۔ کل اس کی آخری رسوم ادا ہوں گی۔ اس کے بعد ہی تم دونوں کی قسمت کا فیصلہ ہوگا۔ ابو ابان واپس چلا گیا۔ حبشی چوکس ہو کر پہرا دینے لگا۔ اب رات بھیگتی چلی جا رہی تھی۔ کھجوروں کے جھنڈ میں اٹکا ہوا چاند اب آزاد ہو کر کچھ اوپر چلا گیا تھا۔ مدھم ہوا چلنے لگی۔ اس ہوا کے دوش پر کبھی کبھی ایک شور سا تیر کر ہم تک پہنچتا۔ یہ ملی جلی آوازیں تھیں جن سے اندازہ ہوتا تھا کہ رات گئے بھی بستی کے بہت سے مکین جاگ رہے ہیں۔ جو شور ہم تک پہنچ رہا تھا وہ نوحہ گری کا شور تھا، جیسے بہت سے افراد مل کر رو رہے ہوں۔ میرا دھیان بار بار سیاہ بندر کی خوچنکا لاش کی طرف جا رہا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ نوحہ خوانی اسی مردہ جانور کے لیے ہو رہی ہو؟ وہ رات بڑی عجیب و غریب تھی۔ صحرائی بستی کا فسو ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ میں اور غزالہ میلے کچیلے نمدے پر بیٹھے تھے اور شیخ کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ ہمیں کھانے کو کچھ نہیں دیا گیا تھا، شاید ہمیں ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن بچہ تو بھوکا تھا۔ وہ کافی دیر بھوک سے روتا رہا اور پھر غزالہ کی گود میں پڑ کر سو گیا۔ غزالہ کے چہرے پر غم کی گہری پرچھائیاں تھیں۔ رات کسی پہر مجھے نیند آ گئی۔ صبح جھنجھوڑ کر مجھے جگایا گیا۔ دیکھا تو غزالہ تھی۔ دن کافی چڑھایا تھا۔ تیز چمکیلی دھوپ کمرے کے نصف حصے میں پھیلی ہوئی تھی۔ ادھر دیکھیں۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ ایک نامانوس شور کانوں سے ٹکرا رہا تھا، جیسے قریب سے کوئی جلوس گزر رہا ہو۔ کھڑکی سے جھانکا تو واقعی ایک جلوس نظر آیا۔ یہ صحرائی بستی کے مکینوں کا جلوس تھا۔ لگتا تھا کہ بستی کے سارے ہی مکین گھروں سے نکل کر اس جلوس میں شامل ہو گئے ہیں۔ سیاہ لباس پہنے قریباً 2 درجن عورتیں اس ہجوم میں سب سے آگے تھیں۔ انہوں نے اپنے گرد آلود بال کھول رکھے تھے اور بلند آواز میں ماتم کر رہی تھیں۔ ان عورتوں کے عقب میں لکڑی کا ایک لمبوترا سا تابوت تھا۔ اس تابوت کو کئی افراد نے کندھوں پر اٹھا رکھا تھا۔
ताबूत के पीछे भी मातम करना लोगों का इज़्दिहाम था। ये सब मकामी अफराद थे। वो नंगे सर और नंगे पाँव थे। बहुत सो ने सर में गर्द वगैरह डाल रखी थी। बहुत से मर्दों की पगड़ियाँ सोगावार अंदाज में उनकी गर्दनों में झूल रही थीं। इस जुलूस में कुछ साजिंदे भी शामिल थे। वो अरबी साजों पर कोई मातमी धुन बजा रहे थे। ये साजिंदे जुलूस में सबसे पीछे चल रहे थे। ये सब क्या है शाहजहां? अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं है तो ये उसी लानती बंदर का सफ़र आखिरत है जो कल मेरे हाथों अपने खालिक हकीकी से जा मिला है। एक पालतू बंदर के लिए इतना वायवेला और ऐसी हंगामा आ रही, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। ये क्या तमाशा हो रहा है? मेरा ख्याल है कि इनमें से बेशतर लोग मजबूरन सोगवार नज़र आ रहे हैं। जो कुछ हमें अब तक शारी के बारे में मालूम हुआ, इससे तो यही पता चलता है कि लोग इस नाहिंजार लड़की को पसंद नहीं करते। अगर लड़की को पसंद नहीं किया जाता तो फिर इसके शराबी बंदर को कैसे पसंद किया जाता होगा? यकीनन ये सब कुछ रस्मी तौर पर हो रहा है। कुछ देर बाद ये तवील जुलूस खिड़की के सामने से गुजर गया। अनजहानी बंदर को सहरा में मदफून करने के लिए ले जाया जा चुका था।